اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کو آج کے سبق 4B اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوہم گرامر کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع کی دہرائی کریں گے۔ یہ دہرائی ہم TPI کے ساتھ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ اپنے جسم کی تمام حصوں کو، سینسز کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں تاکہ مل کے سیکھ سکیں۔ پھر ہم نے یہ ٹیبل دیکھا تھا ہوا، وہ، اور اس کی جمع تھی ہم، وہ سب، اور انتا، آپ، اور اس کی جمع اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ انا، میں، اور انتم، آپ سب، میں۔ تو یہ ٹیبل ہمارا پکا ہونا چاہیے۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف مسلم مومن۔ اس کی پہچان شروع میں الف لام، آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا آتے۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ یا لفظ جو نہ تو اسم اور نہ ہی فعل ہو، لیکن جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من۔ پھر اسم کی ہم نے یہ مثالیں دیکھی تھی، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک اور منافق۔ اور جمع بنانے کا قاعدہ ہم نے یہ دیکھا تھا، اگر اسم پہ 2 پیش ہوں تو واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، اور اگر 2 زبر 2 زیر ہوں تو پھر کیا ہے؟ یا نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمن اور مسلمین سے مسلمین۔ اور اگر 2 پیش والا ہو جیسے مومنون تو کیا ہوگا؟ مومنون، مومنن، 2 زبر اور 2 زیر مومنین کے ساتھ کیا بنے گا؟ مومنین، یعنی یا نون لگائیں۔ اور صالحون 2 پیش والے کے ساتھ کیا بنے گا؟ واو نون لگ کے صالحون، اور 2 زبر اور 2 زیر والے کے ساتھ کیا لگے گا؟ یا نون، تو کیا بنے گا؟ صالحین۔ یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے ایک اور ٹیبل سیکھا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، یہ جڑ کے آنے والی حالت ہے۔ ہو، اس کا، ہم، ان سب کا، آپ کا، ای، میرا، کم، آپ سب کا، نا، ہمارا۔ یہ ہم نے پڑھی تھی حالتیں، اور پھر ہم نے یہ دونوں ٹیبل دیکھے تھے۔ ان میں فرق کیا تھا؟ ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور جب یہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اور جب ہم آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ سب، اور جب یہ ہم جڑ کر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا انتا کے معنی ہوتے ہیں آپ، لیکن یہ جب کا کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا آنا کے معنی ہوتا ہے میں، یہ یا کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں میرا۔ انتم کے معنی ہوتا ہے آپ سب، اور کم کی شکل میں جب آتا ہے اس کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ سب کا۔ اور نحن کے معنی ہوتے ہیں ہم سب، اور یہ جب نا کی شکل میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا۔ یعنی یہ اسی کی بدلی ہوئی حالتیں ہیں، لیکن ترجمے میں فرق پڑتا ہے۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اور یہ کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ تو اسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔
تو اب آگے چلتے ہیں، ٹائم کم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں یہ چیزیں جو پڑھ چکے ہیں انہیں صرف سن لیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. تو یہ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. آئیے میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. میں آپ سے جو آج کا سبق ہے وہ دہراؤں گا، یہ گزشتہ سبق ہے اس لیے اس کو صرف میں دہرا دیتا ہوں. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. مذکر کے لیے ہم کہتے ہیں ہوا، یعنی مرد، اور مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں ہی، یعنی وہ عورت. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. اس کے بنانے کا قاعدہ سیکھیں. اب میوٹ رکھیں اور توجہ رکھیں. آپ کو ایک چیز میں سکھا رہا ہوں اسے سیکھیے. مذکر کی یہ دیکھیے حالت ہوتی ہے مسلمون، دو پیش کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو مؤنث بنائے تو کیا کریں گے؟ ہم اس کے آخر میں گولتے لگیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مؤنث لفظ مسلماتن. یعنی کسی مذکر کے دو پیش ہٹا کے گولتے لگا دیں اور اس پہ وہ دو پیش لگا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث بن جاتا ہے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. جیسے مسلمون ہے تو گولتے لگایا یہ کیا بنے گا؟ مسلماتن یا مسلم. اور اگر یہ مومن ہے تو اب اس سے کیا بنے گا؟ اب آپ لوگ جواب دیجئے. مومنون سے بنے گا مؤمنہ، 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 صالحون سے کیا بنے گا؟ صالحۃ، یس صالحۃ، یس. کافر سے کافرہ، کافرۃ، کافرۃ، very good. مشرک سے مشرکۃ، اور مشرکۃ، منافق سے منافق، منافق. آئیے دیکھیے. ابھی میوٹ کر لیجیے، ابھی کام کی بات ہے. اب میری آواز سنیں. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ ہیا مسلم، وہ مسلمان ہے عورت. ہوا مومن، وہ مومن مرد ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ ہیا مومنہ. اب اگر میں کہوں ہوا صالح تو ادھر ابھی میں کیا بتاؤں؟ مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ ہی صالح، ہی صالح، ہی صالح، ہیا صالح یا ہیا صالح. اور اگر میں کہوں ہوا صابر تو ابھی تک میں کیا کہوں؟ یہ صابرہ، هو صابر، هو صابر، هو صابر، ہوا نہیں آتا، ہی کیا ہو جائے صابر، گا؟ هو صابر، اگر میں کہوں ہوا تو یہاں کیا آئے گا؟ یہ شاکرہ، هي شاكرة، اگر میں کہوں ہوا منافق تو یہاں کیا آئے گا؟ یہ منافقہ، هي منافق، هي منافق، آپ لوگوں کو آ گیا. اس کی مثال یاد کر لیتے ہیں. پلیز میوٹ کر لیں. جب میں پوچھوں تب انمیوٹ کیجیے. دیکھیں ہم نے یہ مثال لی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی مذکر کے لیے ہو کا صیغہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی مؤنث کے لیے کیا؟ ہا کا صیغہ آتا ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ہوا ہا، ہوا ہا، یعنی مذکر کے لیے ہو یا ہوا، اور ہی اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہیا اور ہا. چلو آئیے اب دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے ربوہا کیا مطلب ہے؟ اس عورت کا اس عورت کا رب. اب اگر میں کہوں دینوہا تو اب کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ دینوہا. اس عورت کا دین، اور کہوں کتابوہا، اس عورت کا کتابوہا میں تو کتاب کی بات کر رہا ہوں. اس عورت کی کتاب، اس عورت کی کتاب، عورت کی کتاب، اور اگر میں ہوں رسولوہا، اس عورت رسول کی کتاب، اس عورت کا رسول. اور اگر میں کہوں اموہا، ام کہتے ہیں ماں کو، اس عورت کی ماں، اس عورت کی ماں. ابنوہا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اس ابنوہا. عورت کا بیٹا، آئیے اس کی تھوڑی اس سی عورت مشق کا بیٹا، اس
اب میوٹ کر لیجئے اور کام کی بات ہے اسے سیکھیے. مجھے دیکھیے میں کیسے آپ کے ساتھ لیے مشق کرتا ہوں. ربہ ربہا دینہ دینہا کتابہا کتابہا رسولہ رسولہا رسولہ اسمہ اسمہا. اور اگر میں کہوں بیتہ بیتوہا ویری گڈ. آپ لوگ ذہین لوگ ہو, آپ لوگ جو ہے جلدی سیکھ جاؤ. آئیے مکالمہ لیتے ہیں. من ربہا, اس مرد, یہ صحیح ہے کیا؟ من ربہا, اس مرد کا رب کون ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ من ربہا, میں کہہ رہا ہوں من ربوہا, میں کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیجئے. من ربہا عورت کا رب کون ہے؟ اس عورت کا رب اس عورت کا رب سورت کا رب کیا غلط ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ سورت کا رب. اور اگر میں کہوں ماں کتاب اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ اس سورت کی کتاب کون سی ہے؟ کتاب اس عورت کی کتاب کون سی ہے؟ اس عورت کی کتاب کون سی ہے؟ کی کتاب کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولہ اسمہا زینب. زینب. اب آئیے, اب میوٹ کر لیں. اب آپ کو کام کی بات میں بتانے لگا ہوں. جیسے یہ ایسی سلائیڈیں آ جائیں نا تو آپ خود جو ہے خاموش ہو کے غور سے دیکھا کریں کیا چیز بتانے چلے. دیکھیں یہ ہے مسلمات واحد ہے مؤنث کا. ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنائیں. اس کی جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں الف تا لگائیں گے. یہ دیکھیے یہ کیا بن جائے گا, یہ گولتے کھل کے الف تا میں تبدیل ہو جائے گی. کیسے؟ مسلماتن. یعنی مسلمات جو تھی یہ دو پیش والی وہ کیا ہوگی؟ مسلماتن. یعنی تھوڑا سا اسے کھینچیں گے الف کے جگہ. مسلماتن سے مسلماتن, یا مسلمہ سے مسلماتن. کیا کیا؟ الف تے کر. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. یہ دیکھیے مسلماتن سے ہو کیا ہوگا؟ مسلمات. یعنی مومناتن. صالحہ سے صالحات. مشرکات. اوکے, اب پھر میوٹ ہو جائیے. دیکھیے ایک نئی سلائیڈ آ گئی ہے, کوئی کام کی بات ہمیں پتہ چل گئی. دیکھیں واحد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا دو پیش کے بجائے دو زبر سے بھی آ سکتا ہے اور دو زیر سے بھی آ سکتا ہے. اگر یہ دو زبر دو زیر کے ساتھ مؤنث اسم ہو تو تب کیسی جمع بنے گی؟ تب بھی الف تا لگے گا لیکن اس کے نیچے دو زیر ہوں, چاہے وہ دو زبر ہو چاہے دو زیر ہو. الف تا کے نیچے ہمیشہ دو زیر آئے گی. تو اسے کیا بن جائے گا؟ جمع مؤنث لفظ کیا بنے گا؟ مسلمات. آواز بند کریں اور غور سے سنیں میں کیا بتا رہا ہوں. اگر واحد مؤنث کے آخر میں دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں تو دونوں حالتوں میں الف تا کے ساتھ نیچے دو زیر آئے گی, بنے گا مسلماتن. تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. مسلماتن سے تو مسلماتن ہو گیا, مومناتن سے مومناتن ہو گیا, صالحاتن سے صالحاتن. اب یہ بتائیے یہ دو زبر اور دو زیر والے آگے مسلماتن اور مسلماتن, تو اب کیا بنے گا؟ مسلماتن. تین ہوگا, دو زیر کے ساتھ آئے گا دونوں کے لیے. مسلمات. چلیں ابھی بند کر دیں آواز. ابھی آپ کا ٹیسٹ ہے. ربہم اشارہ اور معنی بتانے. ربہم ہم کا صیغہ ہے, کیا معنی ہے؟ ان سب کا رب. اشارہ کسے کرنا ہے؟ ان سب کا رب. ان سب کا رب. کیا یہ اشارہ صحیح ہے؟ ان سب کا رب.
इशारा किधर करूं? नहीं गलत है ये तो किस तरफ करूं? इधर का तो कहाँ करूं? फ्रंट पे फ्रंट पे नहीं, दाएं तरफ, यानी ये गायब का सिया। अच्छा अगला इसम देखें, दीनोकुम, तर्जमा करें और मुझे इशारा बताएं किधर करूं? का दीन आप सबका दीन तर्जमा तो हो गया, इशारा देखो, इशारा किधर करूं? इधर ठीक है? नो ये देखो, सामने की तरफ सामने की तरफ हमारी किताब तर्जमा करें। ये टेबल जो है आपने अभी कर लिए हैं, लिहाजा ये आपका जो है होमवर्क भी हो गया। तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और खिलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़। अब बाकी क्लास का टाइम